الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 مئی 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 94 منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر سنڈے والے دن ہم کوئی نہ کوئی اسپیشل ٹاپک ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی کانٹیکسٹ میں میں نے سوچا کہ اس ویک آپ کو پتہ ہے 3-4 دن پہلے میں نے ایک پوسٹ لگوائی تھی اپنے یوٹیوب کے چینل کے تھرو، حرمت والے رشتوں کے اعتبار سے جو ایک اس کی کورالری کے طور پر چیز تھی، اس پہ میرا رجوع آیا تھا۔ اسی سے مجھے پھر کلک ہوا کہ آج تک پچھلے آلموسٹ 15 سالوں میں جن جن مواقع کے اوپر میں نے عقائد اور نظریات کے اعتبار سے یا فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے رجوع کیا ہے، اسے ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ ایک تو وہ رجوع ہیں جو احادیث کی صحت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس سے ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اوورآل ڈاکٹرن وہی رہتی ہے۔ ڈاکٹرن کی سپورٹ میں کوئی روایت پیش کی، اس کی صحت میں اختلاف ہے، اس سے اوورآل جو ڈاکٹرن قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر کوئی ڈاکٹرن کھڑی اسی حدیث کے اوپر ہے اور وہ حدیث اصول محدثین پر میجورٹی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا تھا، بڑا تفصیلی 2 گھنٹے کا۔ اس میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی اور اس کی صحت کے اعتبار سے میں نے بتایا تھا کہ یہ اصول محدثین کے اوپر ضعیف ہے، لیکن اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جو عقیدہ ڈسکس ہوا ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ جو لوگ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی جو حیات النبی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آکسیجن چاہیے، کھانا پینا ہے، ٹوائلٹ ہے۔ آخرت کی زندگی ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ یعنی اس میں جس طریقے سے ہمارے بریلوی مکتب کے لوگ یا دیوبند کے لوگوں نے غلو کیا اور المہند علی المفند میں انہوں نے لکھا کہ ہم رسول اللہ کی مبارک زندگی کو قبر اطہر کے اندر دنیا کی سی مانتے ہیں، تو میں نے اس کے اوپر گرفت کی تھی۔ لیکن آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت ہے۔ آج بھی اگر قبر مبارک کھودی جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس حالت میں آپ کو دفنایا گیا تھا۔ تو اس کی سپورٹ میں ایک حدیث ہے جس کے اوپر شیخ زبیر لزئی صاحب نے ضعف کا حکم لگایا تھا، اور وہ مرتے دم تک اس بات کے اوپر قائم رہے۔ مشکات المصابیح کے اندر بھی انہوں نے اس کے اوپر ضعیف ہونے کا حکم لگایا، لیکن انصاف کیا کہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ جمہور محدثین اور محدثین کی ایک کثیر تعداد نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا۔ اور اس پر ترا یہ کہ انہوں نے جو الگ سے ایک کتاب فضل الصلاۃ علی النبی کا جب ترجمہ اور اس کی شرح لکھی تو اس میں انہوں نے اس روایت کو پھر سے ضعیف لکھا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا کہ قبر اطہر میں رسول اللہ کا جسم مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سلامت ہے، تو یہ عقیدہ درست ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں انہوں نے المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا پرشین امپائر گرنے کے بعد، تستر شہر جب فتح کیا صحابہ کرام نے علیہم رضوان، تو انہوں نے ایک خط حضرت عمر کو لکھا
اس کے جواب میں حضرت عمر نے لکھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم اطہر ہے، اور انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ یہ 3 جملے اس میں انہوں نے لکھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا۔ اب یہ وہ روایت ہے جس روایت کو وہ لوگ بھی صحیح سمجھتے ہیں جو سنن ابی داؤد کی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اس روایت کو میرے علم کی حد تک 2 ہی محدثین ہیں جنہوں نے ضعیف کہا، ایک امام بخاری ہیں اور دوسرے ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں۔ اور وہ شیخ زبیر صاحب کو بھی وہی دھوکہ لگا جو امام بخاری کو لگا، ظاہر انسان تھے۔ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری اور شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے۔ اب دیکھیں، وہ ان کے نام، ان کے باپوں کے نام تو سیم ہے، دادوں کے نام میں فرق ہے۔ اگر یہ دادے کا نام جابر ہے پھر تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے، جو کہ ہمارا موقف ہے اور جمہور محدثین کا، جو شیخ زبیر صاحب نے خود فٹ نوٹ پہ بھی لکھا مشکات المصابیح کی تحقیم کے دوران کہ ایک کثیر جماعت نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اور دوسری طرف امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور یہ انہیں ایک مغالطہ لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا۔ لیکن عقیدہ وہ بھی یہی مانتے تھے، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں۔ صحیح بخاری میں انہوں نے ایک روایت لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے آلموسٹ 65 سال کے بعد، 60+ ایئرز کے بعد، حجر عائشہ کی جب دیوار گری ولید بن عبد الملک کے دور میں تو ایک پاؤں ظاہر ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے۔ پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے محرم تھے اور اکثر جاتے تھے حجر عائشہ میں۔ تو انہوں نے جب قبروں کی لوکیشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ رسول اللہ کا پاؤں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ رسول اللہ کا پاؤں مبارک ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کا پاؤں اندر کر کے دوبارہ سے اسے دفنا دیا گیا۔ اب یہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کا پروٹوکول تو ہے ہی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو غیر نبی کے لیے بھی یہ پروٹوکول کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کو محفوظ رکھے۔ لیکن یہ جسم کا محفوظ ہونا کسی کی ولایت کے لیے اکلوتی دلیل نہیں ہے۔ اگر جسم محفوظ بھی نہ رہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ کوئی شخص مردود ہے۔ کئی صحابہ کرام ہیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے ہیں دفنانے سے پہلے، مسلح کیا گیا ہے، تو ان کے جسم تو سلامت قبر سے باہر نہیں رہے ہیں، تو اندر والا معاملہ تو بعد میں ڈسکس ہوگا۔ تو یہ کسی کی بزرگی کی دلیل کے طور پر نہیں اسے پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، جن کو اللہ پروٹوکول دیتا ہے وہ ان کا پروٹوکول ہے، لیکن اگر کسی کو پروٹوکول نہ ملے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہاں، سائبیریا میں دفن کر دیں تو محمد کے غلام چاہے کافر ہوں یا مسلمان، ان کا کفن میلا نہیں ہوگا، ان کے جسم میں بھی کیڑے نہیں پڑیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ہی اتنا ہے، لو ہے کہ وہ فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہے، تو وہاں پہ تو یہ ایشو نہیں ہوگا۔ ایک پیورلی سائنٹیفک فینامنا ہے۔ البتہ عرب کی سرزمین میں اگر کسی کی لاش سلامت نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ سائنٹیفک فینامنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی پروٹوکول ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے۔ اب یہ جو روایت تھی ابو داؤد کی مشکات والی، اس کو شیخ زبیر صاحب مرتے دم تک ضعیف کہتے رہے، عقیدے کو درست سمجھتے رہے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے اوپر میں نے آج سے 10 سال پہلے اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا تھا، لیکن اس وقت میں نے بتایا تھا کہ اس کو لوگ صحیح بھی سمجھتے ہیں اور
اس کو سپورٹیو صحیح روایتیں بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کتنی دیر تک ان کی جو لاش ہے وہ اسی حالت میں رہی، اور لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی، اور وہ لاٹھی جب ٹوٹی تو پھر وہ زمین پہ ان کا جسم اثر آیا۔ اور یہ کوئی بزرگ کا جسم ہوتا تو کہتے جی جیسے ہی تھلے جان لگے تو تھلے فرشتے آ گئے، ایویں کہانیاں بنا لیندے نے۔ تو قرآن میں تو واضح ہے کہ وہ زمین پہ گر پڑے، تو پھر جنوں کو پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جو آیت مبارکہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے جسم مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھتا ہے، لہذا وہ لوگ جو احادیث کے منکر ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل کے طور پر اور پھکی کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اس عقیدے کی اصل قرآن کے اندر ہے۔ اور باقی تو کئی احادیث اس پر گواہ ہیں جو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اب اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، میں اس زمانے میں اگر اس روایت کو ضعیف کہتا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ شیخ زبیر صاحب اور امام بخاری کا موقف غلط تھا، تو اوریجنل ڈاکٹرن اس وقت بھی میری وہی تھی، اوریجنل ڈاکٹرن آج بھی وہی ہے۔ اس طرح کے جو رجوع ہوتے ہیں نا، یہ ایز سچ ان کو ریکارڈنگ میں یعنی اسپیسیفکلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں جستا جہاں جہاں وہ چیز آتی ہے وہ اسکیٹرڈ فارم میں ڈسکس ضرور کرتا ہوں۔ میں آج کی ریکارڈنگ کے حوالے سے بات کروں کہ اس میں اب میں اس طرح کی چیزیں اگر ڈسکس کروں تو شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ میں آج صرف وہ چیزیں ڈسکس کروں گا جو عقائد اور نظریات کے طور پر یا فقہی احکام و مسائل کے طور پر میں نے وقتاً فوقتاً پچھلے آلموسٹ 15 سالوں کے اندر جو رجوع کیے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے، وہ کوئی اتنے بڑے کوئی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اسے ایک جگہ پہ جمع کر کے کوئی مستقبل میں آنے والے لوگوں کے لیے پرابلم کریٹ نہ ہو، اس حوالے سے ریکارڈنگ کروا دوں۔ اور میں نے اکثر عرض کیا کہ پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے اقوال ملتے ہیں، آدھے شاگرد کہتے ہیں نہیں ان کا آخری موقف یہ تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ تھا، اور وہ جھگڑا آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اللہ کے فضل سے میرے کیس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے جو کچھ عوام کے سامنے رکھا ہے وہ ویڈیوز کی فارم میں ہے۔ ویڈیوز کی اپلوڈنگ ڈیٹ موجود ہوتی ہے، میں ہر ویڈیو سے پہلے اس کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کون سا دن ہے، پلس وقت کے ساتھ ساتھ میرے جو حالات و واقعات مجھ پہ وارد ہو رہے ہیں، میں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی طرف شفٹ ہو رہا ہوں۔ ظاہر آج سے آپ 5 سال پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کو سفید بال کم نظر آئیں گے، اب زیادہ نظر آ رہے ہیں، تو تمام قرائن آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے کیس میں ایسا کوئی جھگڑا ہوگا ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر پرانے بزرگوں نے تو اپنی تعلیمات جو پیش کی، ان کے شاگردوں نے جو اس میں طبع آزمائی کی، وہ اپنی جگہ، ہم نے تو ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ اپنے کوئی فتوے جاری کریں۔ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضرور بتایا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا موقف درست ہے، فلاں کا غلط ہے، لیکن اپنی ذاتی رائے کوئی بھی نہیں رکھی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہ کرتا ہو۔ میں نے جتنے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کیے وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کوئی ایک فرقہ اس کو لے کے چل رہا تھا، باقی فرقے انکار کرتے تھے، اور بعض معاملات ایسے تھے جو باقی فرقے لے کے چل رہے تھے، یہ فرقے انکار کرتے تھے۔ لیکن آپ کوئی پن پوائنٹ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ سامنے نہیں رکھ سکتے کہ جناب یہ آپ کا ایسا نظریہ ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی مسلمان فرقے کا نہیں تھا۔ اور میں ان فرقوں کی بات نہیں کر رہا جو وقت کے ساتھ ختم ہو چکے، میں ان فرقوں کی بات کر رہا ہوں جو آج کی ڈیٹ میں 14 مئی 2023 تک زندہ ہیں اور ان کے فالورز لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ تو میرے ہر عقیدے کی دلیل اس حوالے سے موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی فرقہ اسے اون کرتا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں نے کوئی نیا نظریہ لانچ کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر نیا نظریہ لانچ کیا ہوتا تو وہ عقیدہ پہلے موجود نہ ہوتا۔ ہاں چونکہ آپ کا بلٹ اپ اپنے خاص فرقے میں ہوا، آپ نے وہ بات کبھی سنی نہیں ہے۔ یعنی قتل عمار والی حدیث اگر کسی وہابی نے، کسی بریلوی نے، دیوبندی نے نہیں سنی بھی تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ بخاری میں تو لکھی ہوئی تھی 2812۔
اسی طریقے سے اگر غدیر خم کی حدیث کسی سنی نے نہیں سنی قرآن اور اہل بیت تو اس کا قصور تھا، وہ مسلم شریف میں لکھی ہوئی تھی 6225 سے 6228 تک. اب ان کے بڑوں نے انہیں سلیکٹیو سٹڈی کے دوران وہ چیزیں چھڑوا دیں اور نہیں بتائیں اور اس کے متبادل روایتیں بتانا شروع کر دی جو دور کی کتابوں میں تھی، جو مین سٹریم کی کتابوں میں تھی وہ چھپا لیں. تو اس میں تو آپ اپنے بزرگوں کو روئیں، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام چیزیں میں کتابوں سے دکھاؤں، اس کے بعد آپ جانیں اور کتابیں جانیں. میری ذمہ داری ہے آپ کو آیت کا نمبر بتانا، حدیث کا نمبر بتانا، پھر اس سے بڑھ کر ہم اس حدیث کا امیج ڈسپلے بھی کروا دیتے ہیں. بس اب ایک کام رہ گیا کہ امام بخاری خود قبر سے نکل کے تو کہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب یہ امام بخاری خود آ کے ویڈیو میں کہہ دیں بس یہ رہ گیا، اس سے پہلے سارے سٹیپ ہم نے طے کروا دیے. جب آپ کو حدیث کا نمبر بتا دیا، حدیث کا اوریجنل جو امیج تھا وہ ڈسپلے کروا دیا، عربی حدیث بھی اردو بھی، تو پیچھے کچھ رہ تو نہیں گیا. اور ظاہر ہے کہ یہ جو سٹیپ ہے وہ تو میں نہیں طے کروا سکتا، وہ تو قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ جو مر گیا وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس نہیں آنے کا، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے. تو آخری درجے تک کر دیا. آپ اس حدیث کو فالو کریں، جو آپ کو اس حدیث سے فہم لگتا ہے کہ درست ہے وہ آپ لے لیں. آپ کو ایک ہی حدیث کے اوپر مختلف فہم نظر آ جائیں گے لوگوں کے، ایک دو نمبری کر رہا ہوگا، ایک بالکل اس کو اسی طریقے سے مان رہا ہوگا. ظاہر ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے کروڑوں مسلمان بابوں کو پکار رہے ہیں، تو اس کے مقابلے کے اندر کسی حدیث کی کوئی غلط تعویل کوئی کر لے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. مجھے بتائیں جب قرآن کی واضح آیت ہے کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے، پھر لوگ مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہوں دعا کے اندر، تو واضح قرآن کی آیت کے وہ مخالف چل رہے ہیں نا. اب آپ کہیں نہیں جی دونوں طرف لوگ موجود ہیں، اور ہمارے لیے تو بدقسمتی ہے کہ زیادہ مسلمانوں کی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو قبروں سے مانگ رہے ہیں، مرے ہوئے کو پکار رہے ہیں. تو اب آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد ثابت کر دیں، یا عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا، تو وہ ثابت کرنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں ہوگا. اس طریقے سے قتل مار والی حدیث سے چاہے پرانے کسی بزرگ نے کوئی اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی دو نمبری کی کوشش کی، خواہ آج کوئی کر رہا ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جب کروڑوں لوگ قرآن کی آیات کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو حدیثیں تو ان کے سامنے شاہی کوئی نہیں. تو لہٰذا وہ آپ چھوڑ دیا کریں، آپ ٹیکسٹ کو فالو کریں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور جو اس کا صحیح فہم بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق وہ آپ لیں، اور جو بنو امیہ کی نوکری اور چاکری کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنے ریال حلال کر رہا ہے، اس نے کرنے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. یہ غم جو بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو میں نے لگا دیا، یہ میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ غم ان کی قبروں میں ان کے ساتھ جائے گا، الا یہ کہ یہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور مان لیں کہ ہاں جی امام مہدی آپ کے ابا جان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا بنو امیہ نے، اور آپ کے ابا جان کو شہید کیا تھا بنو امیہ نے. تو ظاہر امام مہدی تو آپ کو پتہ ہے وہ تو آل فاطمہ سے ہیں، وہ بنو امیہ کی چاکری تو نہیں کریں گے، یہ تو نیچرل چیز ہے. اور ابھی بھی جتنے دنیا میں سید موجود ہیں انہیں یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ظلم کیے ہیں بنو امیہ نے. امام مہدی کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی حاصل ہوگی اس حوالے سے. تو اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مان رہے جو قرآن و سنت میں آئے. تو میں وہ چیزیں ڈسپلے اس لیے کرواتا ہوں، اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرا اپنے آپ سے بھی لانے برات ہے. اگر میں نے کوئی بات بتائی اور حدیث میں اس سے مختلف الفاظ تھے کچھ، بس آپ حدیث کو فالو کریں. میں نے حدیث ڈسپلے اس لیے کروائی ہے کہ آپ اسے فالو کر لیں. تو جب کوئی شخص اپنے آپ سے لانے برات کر رہا ہے، احادیث ڈسپلے کروا کے، قرآن کی آیات کے نمبرز ڈسپلے کر کے، وہ نیچے ڈسپلے کروا کے، تو اس سے تو کوئی گلہ شکوہ ہونا ہی نہیں چاہیے. گلہ شکوہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جنہوں نے سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کا نام لے کر اور پھینکی جا کے
اجمیر میں، بغداد میں، دیوبند میں اور بریلی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کیے اور اپنی توندیں بڑھائیں. ان سے آپ گیلا شکوہ کریں، میرے سے کیا لینا دینا؟ نہ میری کوئی چندہ بک، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی اس طرح کی لیگیسی چھوڑی ہے کہ میرے بعد آنے والے لوگ اس میں سے کچھ کماتے رہیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور میں نے اس سسٹم کے بعد نہ تو کوئی پولیٹیکل جماعت بنائی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں. میں نے اس سسٹم سے سوائے اپنی لائف کو ونریبل کرنے کے اور ایک مشکل زندگی کا انتخاب کرنے کے میں نے دنیا میں اور کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا. اپنی جیب سے ہی لگا رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ پوری اسلامک ہسٹری میں پھر میری طرح کی کوئی مثال بتائیں کہ ہاں آپ سے پہلے بھی ایک بندہ آیا تھا، وہ اس طرح کا سارا کام ڈال کے گیا اور اینڈ پہ اس نے یہ کیا تھا. ایک بندہ ان کو ملتا ہے مولانا مودودی، اور ان کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے فضل سے لعنتیں پڑی ان کے بزرگوں کے اوپر. ایک ایک بات غلط ان کے بزرگوں کی ثابت ہوئی. کہتے تھے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. آج مودودی صاحب کو فوت ہوئے آلموسٹ 44 سال گزر چکے ہیں، 4 دہائیاں گزر چکی ہیں. کسی ان کے بزرگ یا ان کے ماننے والوں نے جا کے قبر پہ ان سے معافی نہیں مانگی کہ تمہارے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے. ایسی لعنت پڑی ہے ایک اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کے سبب. ان کے دلوں پہ مور لگ گئی ہے. توبہ کی توفیق تب ملتی ہے جب مور اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو وہ مور تو نہیں اٹھنی، وہ اللہ ہی اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو لعنت انہوں نے کمائی وہ ان کی قبر تک ان کے ساتھ جانی ہے. میرے ساتھ بھی جو کچھ کر رہے ہیں مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. میں تو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جو ان کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے کروانا تھا وہ تو کروا دیا. ہاں جی، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. ٹھیک ہے، لہٰذا اب آپ ان کی چیخیں انجوائے کریں. ہاں، ایک بڑی بوتل رکھ کے 1.5 لیٹر کی، یا بڑا میری طرح کوئی مگ رکھ لیں دودھ پتی کا، اور 7 چپسوں کا پیکٹ یا گھر کے بنے ہوئے چپس، اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس دیکھیں یہ لوگ ہر اتوار کو بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں شاید ان کے نام لے کے انہیں ڈسکس کروں گا. دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے یہ ہنگامے کرتے ہیں. میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا نام لے کے ان کے کسی ایشو کو ڈسکس بھی کروں. یہ کتنی بڑی سزا ہے جو میں نے دنیا میں ان کو دے دی ہے. ہر اتوار بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی بےچارے یہاں ریکارڈنگ کرنے آئے ہوتے ہیں کہ شاید انجینئر صاحب کچھ بولیں گے. انجینئر صاحب کیوں بولیں؟ انجینئر صاحب تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایک نعرے نے ان کے اگلے پچھلے سارے دفنا دیے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.